learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ العلق یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اسی صورت سے وحی کا آغاز ہوا۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں اور اس صورت کا نام اقرا اور القلم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا پڑھیے، بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے، الذی خلقہ، وہ جس نے پیدا کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جو رب پیدا کرتا ہے وہی پڑھاتا ہے، اسی کے نام سے انسان کے لیے پڑھنا ممکن ہے، یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ تم میں قرت کی صفت پیدا نہیں کر سکتا؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ خاص طور پر انسان کی پیدائش کا ذکر انسان کے شرف کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس میں نہ حس ہے، نہ شعور، نہ علم۔ پھر جو خدا اس سے انسان کو پیدا کرتا ہے، کیا وہ ایک امی کو قاری اور عالم نہیں بنا سکتا؟ یہاں تک قرت کے امکان کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دے۔ اقرا، آپ پڑھیں، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، یعنی آپ کا رب بہت زیادہ اور وسیع صفات کا مالک، بہت زیادہ کرم اور احسان کرنے والا ہے، جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کے علوم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بار بار یہ کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا، قلم کے ساتھ علم عطا کیا جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کی گئی کہ جو علم انسان کے حافظے میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے، جس کا انسان اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے، اگر کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو۔ قلم سے آسمانی کتابوں کی حفاظت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم ہی تقدیر لکھتا ہے اور تاریخ اور علم محفوظ رہتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین ہوتا اور نہ زندگی کی اصلاح ہوتی۔ علماء نے فرمایا کہ عالم میں قلم 3 ہیں۔ ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور کائنات کی تقدیر لکھنے کا اس کو حکم دیا۔ دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور تیسرے عام انسانوں کے قلم جس سے وہ اپنے کلام لکھتے اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں۔ اور کتابت یعنی لکھنا در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے۔ علم الانسان، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا تو اس وقت وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اسے سماعت، بصارت اور عقل عطا کی، اس کے لیے علم کو حاصل کرنے کے تمام اسباب آسان کیے اور قرآن کی تعلیم دی اور اس کو حکمت عطا کی۔ انسان کی عزت اور شرف اس کے علم سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے آغاز میں جمع ہوا خون تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا کہ اسے وہ باتیں بتا دیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی کی وجہ سے آدم کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی تھی۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بلا شبہ انسان یقیناً سرکش ہو جاتا ہے، یعنی انسان بڑا تکبر کرنے والا، اترانے والا، سرکش اور مغرور ہے۔ انسان ہی حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے تکبر کرتا ہے، پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ ان رآہ، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، استغنا، بے نیاز، یعنی جب وہ اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، خود کو بے نیاز دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، مجھ سے حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انا الی ربک، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف، الرجعی، واپسی ہے۔ انسان دنیا میں کتنی ہی سرکشی کیوں نہ کر لے، آخرکار اس کو اپنے رب کے پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اس تکبر کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی مالک کے پاس جاؤ گے، وہ حساب کتاب لے گا، پھر سرکشی کا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ارأیت الذی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، ینہا، جو منع کرتا ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنے پر دھمکیاں دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، یعنی وہ تمہارے سامنے ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ تو کہا گیا، ہاں۔
ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے انہیں ایسا کرتا دیکھا تو ان کی گردن روند ڈالوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں لتھیڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے آپ کی گردن روندنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا، وہ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی اور بڑا ہولناک منظر تھا اور بازو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ صحیح مسلم 7065۔ عبدن ایک بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کی سرکشی کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں اور دوسرا بندہ جو کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں اشارہ ابو جہل کی طرف ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، کانا علی الہدی اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی اے نماز سے روکنے والے یہ بتاؤ اگر نماز پڑھنے والا شخص حق پر ہو، حق کا علم رکھتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، او امر بالتقوی یا تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، اگر وہ سیدھے راستے پر ہوں، ان کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور ان کی زندگی تقوی والی ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہوں۔ ارأیتا کیا تم نے دیکھا، ان کذب وتولی اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ بھلا بتاؤ جو شخص پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ایمان سے منہ موڑتا ہے یہ اس شخص کی مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے جو ہدایت پر ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ علم یعلم کیا اس نے نہیں جانا بأن اللہ یرا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کے گھر میں اس کی عبادت سے روکنے والا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ ان سارے معاملات کا حساب کتاب لے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی یقیناً اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور سرکشی سے نہ رکا تو ہم اس کی گناہ گار پیشانی کو بڑی سختی سے پکڑیں گے۔ ناسیاتن پیشانی کاذبہ جو جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے، یعنی جس سر کے اوپر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ اس بدبخت کی پیشانی ہوگی جو جھوٹا اور گناہ گار ہوگا۔ فلیدعو نادیہ پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ اب وہ جس پر عذاب واجب ہو چکا ہے اپنے ساتھیوں، حمایتیوں اور قبیلے والوں کو بلا لے کہ وہ اللہ کے عذاب کے خلاف اس کی مدد کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا، اس نے کہا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا؟ 3 دفعہ اس نے دہرایا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو دھمکایا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کسی کے اصحاب مجلس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سورہ الگ 17 اور 18۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلا لیتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ جامعہ ترمذی 3349۔ سندعو جلد ہی ہم بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، یعنی ہم عذاب والے فرشتے بلا لیں گے اور دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ آپ اس کی بات نہ مانو، واسجد اور سجدہ کرو، واقترب اور قریب ہو جاؤ، یعنی وہ تو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے خسارہ ہو، اس لیے آپ اس کی بات نہ مانیں۔ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، آپ اس کی بات مان کر کعبہ میں نماز کی ادائیگی سے نہیں رکیں گے۔ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے رہیں، سجدوں اور دیگر نیکیوں اور عبادات سے اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ یہ تمام عبادات اس کی رضا کے قریب کرتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ العلق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔